الرحمن الرحیم سیدنا امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب سنن ابن ماجہ دے اندر اپنی سند دے نال حضرت سیدنا ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو روایت کیتا ہے۔ وہ فرماندے نے کہ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الحیاء من الایمان والایمان فی الجنہ۔ حیا ایمان دی نشانی ہے، اور کسی بندے کولے ایمان دی نعمت ہوے، دولت ہوے، یہ اس دے جنتی ہون دی نشانی ہے۔ حیا ایمان دی نشانی ہے اور ایمان جنتی ہون دی نشانی ہے۔ دوسری حدیث پاک وچ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، ان لکل دین خلقا وان خلق الاسلام الحیاء۔ آپ نے فرمایا کہ ہر دین دی ایک خاص خوبی ہوندی ہے، اور دین اسلام دی خاص خوبی حیا ہے۔ تیسری حدیث پاک وچ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الحیاء شعبۃ من الایمان۔ حیا ایمان دی ایک شاخ ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو روایت کردے نے، اور بعض بزرگاں نے عمران بن حسین بھی کیا وے۔ وہ فرماندے نے کہ پیارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الحیاء لا یاتی الا بخیر۔ حیا صرف بلائی ہی پیدا کرتا ہے۔ جس وقت حیا ہوئے تو بلائی ہی بندے کو نکل دی ہے، برائی دی طرف بندہ نہیں جاندا۔ ایک صوفی بزرگ انہاں حیا دی تعریف اے کیتی ہے، وہ فرماندے نے بندہ دو چیزاں نو مد نظر رکھے، پھر جڑی حالت پیدا ہوے گی اس دا نام حیا ہوے گا۔ کیڑیاں دو چیزاں؟ وہ فرماندے نے پہلے تے بندہ اس چیز وچ غور و فکر کرے کہ رب نے منو کتنیاں نعمتاں دتیاں نے، نعمتاں دے وچ غور و فکر کر لی سو، پھر اس چیز دی طرف غور و فکر کرے کہ انہیں نعمتاں کتنیاں دتیاں نے کامل، تو میں او دے حقوق وچ کتنی کوتاہی کر چکیا۔ نعمتاں دا جسے مقابلہ کوتاہیاں غفلتاں نال کرے گا، جڑی شرمندگی والی حالت پیدا ہوئے گی اس دا نام حیا ہوئے گا۔ اسی طرح حیا دے بارے علماء نے لکھیا وے، ہوا خلق یبعث علی اجتناب القبیح ویمنع من الکثیر فی حق ذوی الحق۔ حیا ایک ایسی خوبی اور عادت ہے جیڑی بندے نو برے فعلاں تو بچانے دا سبب ہے، اور حق والے دے حق وچ کمی کوتاہی کرنے تو رکاوٹ ہے۔ جس دے وچ ایسی صفت پیدا ہو جائے وہ بندہ سمجھے کہ میں کامیابی دی طرف ہاں۔ کہ حیا دی تعریف کی ہے کہ وہ بندے نو برے فعل کرن تو بچا کے رکھے گا۔ دوسری چیز کہ حیا حق والے دے حق وچ تانوں کمی نہیں کرن دے گا، کوتاہی نہیں کرن دے گا، نہ حقوق اللہ وچ نہ ہی حقوق العباد وچ۔ جس وقت بندہ نہ حقوق اللہ وچ کوتاہی کرے نہ ہی حقوق العباد وچ کوتاہی کرے، بندہ سمجھ لے میرے چ حیا دی صفت پیدا ہو گئی ہے۔ اور جس وقت بندے وچ حیا نہ رہے
پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا بڑا سخت فرمانے علی شان ہے اس دے بارے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا لم تستحیی فصن ما شئت. جس وقت بندے تیرے چ حیا نہیں رہی ہوں تو جو دل آمدی کر لے. یعنی حیا ایک ایسا رکاوٹ والا پل ہے جڑا بندے نو برائی دی طرف نہیں جان دے گا. جسے حیا ہی ختم ہو جائے معاملہ ہی ختم. ایک عورت اس سے پاکی نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا حیا اور ایمان یہ دونیں اکٹھے نے انج جڑے ہوئے نے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جدن انہاں وچ ایک بندے کو اٹھا لیا جائے دوجا خود بخود اٹھ جاتا ہے. یعنی حیا اور ایمان دونیں لازم و ملزوم نے, انہاں دا اکٹھا رہنا ضروری ہے. دیکھ لو جتھے حیا کوئی نہیں اتھے ایمان دی دولت بھی کوئی نہیں. جنہ معاشرے وچ بے حیائی سر عام ہے اتھے دیکھ لو ایمان دی دولت نہیں ہے. مثلا یورپین کنٹری جڑے انگریز نے انہاں چ حیا کیڑی ہے؟ حیا نام دی چیز ہی کوئی نہیں انہاں چ. ایمان دی دولت ہی انہاں نصیب نہیں ہوئی. اور جتھے ایمان ہے اتھے حیا موجود ہے. المختصر یہ تو سی ویسے حیا دی فضیلت دے حوالے نال. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیونکہ ساڈے واسطے نمونہ آپ دی سیرت, آپ حیا کتنا کردے سی. حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماندے نے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشد حیاء من العذراء فی خدرها وکان اذا کرہ شیئا عرف فی وجہہ. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پردہ نشین کنواری عورت نالوں بھی زیادہ حیا فرماندے سے. لفظ کی نے پردہ نشین فی خدرہا او کنواری لڑکی کنواری عورت جیڑی پردے دے وچ رہندی ہے جتنا شرم و حیا اس دے اندر ہے اس نالوں زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیا فرماتے سے. نال ہی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر کوئی ایسا بندے کو کم ویکھدے سی وہ کم آپ نو ناپسند ہوندا سی. کسے بندے کوئی کم کیتا ہے رسول اللہ ویکھ لیا ہے وہ کم نبی کریم علیہ السلام نو پسند نہیں ہوندا سی تے آپ دے چہرہ انور تو جلال والے آثار نظر آ جاندے سی اور پہچان لیا جاندہ سی کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام اس کم نو پسند نہیں کیتا, یہ آپ دے حیا دے منافی کم کیتا گیا وے. اور پردہ نشین کنواری عورت نال کیوں علماء فرماندے نے تشبیہ دیتی گئی کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام پردہ نشین کنواری عورت نالوں بھی زیادہ حیا فرماندے نے. حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس حدیث پاک دی شرح کردے ہیں ارشاد فرماندے نے کیونکہ کنواری لڑکیاں جنہاں دی تربیت پردے وچ کیتی جاندی ہے انہاں نو کسی عام دوسری عورت دے بھی سامنے نہیں ہون دیتا جاندہ, چاہے جائے کہ کسی غیر مرد دے سامنے کیتا جائے. اور آپ فرماندے نے جڑیاں بازار وچ کنواری عورتاں پھردیاں نے انہاں وچ شرم و حیا کم ہو جاندی ہے. اور نال ہی حضرت علامہ عبد الرؤف مناوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ بھی فرماندے نے کہ حیا کیڑی صفت وچ آمدا ہے. آپ فرماندے ففیہ ان الحیاء من الاوصاف المحمودۃ لم ينتہی الی ضعف او جبن او خروج من الحق او ترک اقامت حسد والا کان مذموما وحیاؤہ صلی اللہ علیہ وسلم کان مبرا من ذلک کلہ. آپ فرماندے نے حیا بہترین خوبیاں وچوں ایک خوبی ہے لیکن کدن تک جدن تک کسی کمزوری یا بزدلی یا حق تو نکل جانا یا حسد دا پیدا ہو جانا نہ پایا جائے.
کمزوری جس ویلے آ جائے حیا کم ہو جاندی ہے، بزدلی آ جائے حیا کم ہو جاندی ہے۔ جی میں اج مسلماناں دے اندر بزدلی آ چکی ہے تے دیکھ لو حیا کم ہون دی وجہ تی اے مد مقابل کافر نو للکار نہیں سکدے۔ اور تیسری چیز، جس ویلے حق گل کرنا بندہ چھوڑ دے یا ویسے دین اسلام دے احکام تو اپنے آپ نو کڈ لوے، حق تو نکل جائے، حیا ختم ہو جائے گی۔ اور چوتھی چیز آپ فرماندے نے اگر حسد پیدا نہ ہوئے تو حیا برقرار رہندی ہے۔ جس ویلے بندے دے دل وچ کسے دے بارے بھی حسد پیدا ہو جائے اس وقت حیا کم ہو جائے گی۔ اور اگے آپ فرماندے نے جس ویلے یہ چیزاں پیدا ہو جان نا تو پھر وہ حیا بہترین خوبی نہیں رہے گی، اس بندے چ بریاں خوبیاں آ چکیاں بن گئیاں۔ لیکن نال ہی فرماندے نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا حیا انہاں تمام بیماریاں تو پاک سی، نہ تے آپ وچ کمزوری سی، نہ بزدلی سی، نہ ہی آپ نے حق نو چھڈیا، نہ ہی آپ دے دل وچ کسے بارے حسد پیدا ہویا وے۔ اس واسطے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سب نالوں اعلیٰ اور عرفہ حضور علیہ السلام دی ذات مبارکہ سی، کیونکہ آپ وچ حیا سب نالوں زیادہ سی۔ اور ایک موقع تے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے سامنے ایک صحابی نے کسی معاملے چ غیرت دا مظاہرہ کیتا تے دوسرے صحابہ نے تھوڑا انہاں تعجب دا اظہار کیتا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میں اس نالوں بھی زیادہ حیا اور غیرت کرنا، اور میرا رب سب نالوں غیرت مان دے۔ اس واسطے مسلماناں نے اگر اج اٹھنا ہے تو انہاں واسطے ضروری ہے یہ اپنے اندر حیا او پیدا کرن جڑا رسول اللہ دی ذات مبارکہ وچ آپ دا نمونہ ساڈے واسطے موجود ہے، اسے نو پیروی کردیاں آیاں اپنے اندر حیا پیدا کری۔ اور میں پہلے بھی صوفی بزرگ دا قول ذکر کر چکیا کہ بندہ اپنے اوپر رب دیاں نعمتاں ویکھے، پھر جڑیاں رب دے حقوق وچ اسی کمیاں کوتاہیاں غفلتاں کرنے ہیں، نافرمانیاں کرنے ہیں، پھر انہاں نو بھی ویکھے انہیں نعمتاں کامل دتیاں نے، اسی کی کر رہے ہیں۔ پھر جڑی شرمندگی ضمیر دی طرفوں بندے نو پیدا ہوئے گی نا خود بخود، وہ حیا پیدا کر دے گی۔ اللہ کریم سانو دین اسلام دا فہم نصیب فرمائے اور اس دے مطابق عمل دی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔